بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ خاص اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں بندہ کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ خاص اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں بندے کا اپنے رب کے بارے میں جو معاملہ ہے درمیان اس کا ذکر کیا گیا۔ انسان اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بھلائی کا، اچھائی کا، نیک کاموں کا اور آسانی کا گمان رکھے گا تو اس کے لیے آسانیاں آتی جائیں گی، لیکن اگر وہ اپنے اوپر تنگی کا، بیماری کا اور اس طرح کے دوسرے مشکلات کا گمان رکھے گا تو اس پر مشکلات آتی جائیں گی۔ جب بندہ اپنے رب پہ توکل کر لیتا ہے تو اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک صرف مادیت پر یقین کر لینا کہ دوائی کھاؤں گا تبھی میں صحت یاب ہوں گا، کچھ کماؤں گا تبھی مجھے میرے پیٹ میں کچھ جائے گا، تو یہ صرف یقین کر لینا اسباب پر کافی نہیں، بلکہ دوائی کھاؤں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرا اللہ شفا دے۔ محنت کروں گا تو کچھ کماؤں گا، کمانا انبیاء کی سنت ہے، محنت کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، پیشہ تھا ان کا تجارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں تک بھی چرائی ہوئی۔ تو محنت ضرور کرنی ہے، لیکن رازق کون ہے، رزق دینے والی ذات کون ہے؟ وہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے رب سے دور ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہ اپنے رب کی طرف آنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے تو تو بڑے گناہ کر چکا ہوا ہے، اب تو نے ادھر جا کے کیا کرنا ہے، تمہاری کون سی کسی نے سننی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندے کے ساتھ بارے میں یہ بتلا دیا، میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ اگر آئے گا یعنی میری طرف رجوع کرے گا، توبہ استغفار کر کے میری طرف پلٹے گا، جب کبھی بھی زندگی میں مجھے میری طرف رجوع کرنا چاہے گا تو میں وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، وہ 2 ہاتھ آئے گا تو میں اس کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاؤں گا، وہ چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، یعنی اللہ کی رحمت۔ اس لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جتنا مرضی بندہ گناہ گار ہو، زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر چکا ہو، پھر توبہ کرنا چاہے اور ندامت والا ہو تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے ندامت کے ساتھ اپنے آنسو اگر گرا دے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہیں اس کو بیٹھے بیٹھے اس کو وہیں پہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی معاف کرنے میں اس کی شان میں کمی نہیں آتی، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے توبہ کرنے میں کمی ہے، اس کے عطا کرنے میں کمی کوئی نہیں۔ پھر جب ہم
तन्हाई में बैठ के अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह भी हमें अपने दिल में याद करते हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा कि एक बंदा अपने अल्लाह को याद करे तो अल्लाह भी उसको याद करे। दुनिया में अगर हम किसी बहुत बड़े ताकतवर बादशाह को याद करें, क्या वो बादशाह भी हमें याद करेगा? तो हम समझेगा ही नहीं। अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, जो हर चीज़ का खालिक और मालिक है, तो उसके सामने सारे बादशाह फ़कीर हैं। उसको जब हम याद करेंगे तो वो भी हमें याद करे, कितनी बड़ी बात है। फिर हम लोगों में बैठ के तज़किरा करेंगे, अल्लाह हमारा खालिक है, वही हमें रिज़्क़ देता है, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं, बल्कि हमारा ज़िक्र फरिश्तों की मजलिस में करेंगे। और बाज़ औक़ात अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे हैं? ये जो बैठा हुआ दुआ कर रहा है, ये जो बैठा हुआ लोगों में मेरी बड़ाई का जिक्र कर रहा है, ये क्या चाहता है? फरिश्तों को क्यों? सिर्फ ये बतलाने के लिए देखो मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अरफ़ात के मैदान में जब लोग इकट्ठे होते हैं हाजी, तो अल्लाह पाक बतौर फ़ख्र फरिश्तों से फरमाते हैं, अब मेरे फरिश्तों ये मेरे बंदे क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? अल्लाह को हर चीज़ का पता है, सिर्फ फरिश्तों को बतलाने के लिए देखो मेरे बंदे मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह भी उनके साथ मोहब्बत का इजहार करता है फरिश्तों की मजलिस। खुलासा कलाम ये है, हम चाहे जितने मर्जी गुनाहगार हों, हमें रजू इल्लाह करने में देर नहीं करनी चाहिए। चाहे हमारे हालात कैसे हों, अल्लाह पे तवक्कुल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हम कितने ही मसरूफ़ ज़िंदगी में क्यों ना हो, अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि तन्हाई में बैठे हुए, बिस्तर पर लेटे हुए भी अल्लाह को याद किया जा सकता है। ना वज़ू की शर्त, ना किबला रूह होने की शर्त, ना बैठने की शर्त। जिस हाल में हो, लेटे हो, बैठे हो, खड़े हो, अपने काम में मशगूल हो, दिल तुम्हारा किधर मुतवज्जह हो? अल्लाह की तरफ मुतवज्जह। तो अल्लाह तबारक तआला इस हदीस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।